دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دیت شام، دیوبندیوں کے امام ربانی، مربی، مولا، ہادی، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، انہوں نے جو گپ ماری ہے نا فتاوی رشیدیہ کے اندر، دیوبندیوں سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جان چھڑا رہے غیر معتبر کہہ کر، لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اسے معتبر کتاب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ مجھے بھائی کہو۔ جب اس حدیث کے حوالے سے پوچھا گیا یہ حدیث کس کتاب میں ہے، یہ حدیث کہاں موجود ہے، تو جواب نہ بن پڑ سکا، اور یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر ہے۔ تو یہ ہے ان کی خباثت۔ ذرا سنیے جو میری گفتگو دیوبندی مولوی محمد قاسمی سے ہوئی ہے، تو وہ ذرا سماعت کرنا۔ ہیلو، اور محمد قاسمی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو ارکم۔ نمبر سیو نہیں کیے کیا، بھول گئے؟ نہیں، نمبر تو سیف ہے۔ فرمائیں۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے بھائی کہو؟ قرآن میں تو ہے، جی، قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو قوم کا بھائی کہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کیا کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھائی کہو؟ آپ مجھے کسی ایک چیز کا پابند کر رہے ہیں؟ آپ پہلے جی، آپ مجھے شرعی نصوص میں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، یا صرف حدیث سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کسی ایک چیز سے منکر ہو رہے ہیں یا ایک چیز میں مجھے قید کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں فرمایا ہو کہ مجھے بھائی کہو؟ ایک ہوتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضرت عمر کو کہا، تو یہ بات الگ ہے۔ یہ کوئی حدیث ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھائی کہو؟ میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے آپ مجھے ذرا سا وضاحت کر دیں کہ آپ کو کیا جواب صرف حدیث سے چاہیے، یا حدیث کے اوپر جو وحی کی قسم ہے وحی جلی، ہاں، جسے وحی مطلوع یعنی قرآن شریف سے بھی جواب دوں تو چلے گا، یہ صرف حدیث سے ہی چاہیے؟ نہیں، صرف حدیث جاننا تھا۔ یعنی قرآن سے دوں گا تو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں مانیں گے کیا؟ جی، اگر میں یہ چیز قرآن سے بتاؤں تو آپ نہیں مانیں گے، ایسا؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ فتاوی رشیدیہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ بات، یہاں فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، خیر دیکھیں، جہاں تک بات فتاوی رشیدیہ کا ہے تو اس کا مرتب معلوم، اس کا جو مرتب ہے وہ خود حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ غیر معتبر شخص کا ہے، اور تیسری بات اس پر نہ تو مولانا کی تصدیق ہے نہ کچھ، آج تک کوئی نہ ثابت کر پایا۔ پرانے سے پرانا نسخہ اٹھا لیجیے، اس میں مولانا رشید احمد گنگوئی کی تصدیق موجود نہیں۔ پرانے نسخوں میں اس چیز کی صراحت ضرور ہے کہ منسوب مولانا، یہ تو صراحت ہے کہ یہ مولانا کی طرف منسوب ہے۔ جس طرح آج نئے نسخے چھپ رہے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے تالیف مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پرانا نسخہ گوگل سے اٹھا کر دیکھ لیجیے، پرانے نسخے کی فوٹو ہی مل جائے گی، تو اس کے ساتھ لکھا منسوب مولانا۔ تو آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اور فاضل ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں تو بڑی بات ہے کہ مطلب یہ تو بہت شاکنگ نیوز دی آپ نے کہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ شاکنگ کی بات نہیں ہے،
میں اس بات کو کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مولانا کی تعلیف نہیں ہے. اچھا اچھا. اور دوسری بات، جب ان کی تعلیف ہی نہیں ہے، ان کی تعلیف ہی نہیں، غیر معتبر ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر کیا بات کر کے فائدہ ہی نہیں. آپ نے جب جہاں بات رہا فتاوی رشیدیہ کا، تو یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے دیوبندی اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہوں. اچھا اچھا، مدرسے میں بھی نہیں پڑھاتے یہ؟ کیا آپ کی فتاوی رضویہ کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ بالکل. مسئلے مسائل اس سے باہر شریعت ہے اور فتاوی رضویہ ہے. مسئلے مسائل بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کا سہارا لینا پڑتا ہے. کتاب کا سہارا لینا ایک الگ چیز ہے کہ کتاب کے کسی ایک مسئلے میں فلاں کتاب کا حوالہ دیا جائے تو اسے کتاب پڑھانا نہیں کہتا ہے نا. جناب آپ یقین کریں کہ جب ہم حفظ کے درس حفظ میں تھے، حفظ کے درسگاہ میں تھے، تو اس وقت جو ہے نا باہر شریعت ہمیں پڑھائی جاتی تھی، ہمیں قانونی شریعت جو ہے پڑھائی جاتی تھی. باہر شریعت اور قانون شریعت کی مثال اگر آپ دے رہے ہیں تو بہشتی زیور ہے، المواد النوادر ہے، سنیے اسے پڑھایا جاتا ہے جو کہ درسیات کے لیے لکھا گیا ہے. اچھا وہ بات کر رہے درسی کتابوں میں آپ بات کر رہے کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا حوالہ نہ دیا جاتا ہو. نہیں میرے کو لگا کہ آپ یہ درسی کتابوں میں تو نہیں ہے، یہ درس میں پڑھایا نہیں جاتا ہے. یا یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی فتاوی رشیدیہ یا فتاوی رضویہ پر جو ایمان نہ لائے بھائی وہ اہل سنت سے یا نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہے. یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں ہے. کوئی ایسی بات ملے جو یقیناً فقہا کے خلاف ہو یا یقیناً ائمۃ الحدیث کے ائمہ تفسیر کے مخالفت میں لکھی گئی ہو تو اور وہ بات متعلق، جیسے میں آپ کو مثال. اچھا یہ جو کتاب منسوب کر دی گئی فتاوی رشیدیہ گنگوہی صاحب کے حوالے سے، تو اس میں کیا مطلب، کیونکہ تو جماعت دیوبند میں تو کوئی یہ جرت نہیں کرے گا، تو یہ کیسے مطلب یہ کس طرح سے معاملہ ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ جسے فتاوی رشیدیہ منسوب کر دی گئی رشید احمد گنگوہی صاحب کے حوالے سے ہے نا، تو یہ کیا مطلب دیوبند جماعت میں تو کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا. یہ کیا کیسے ہوا مطلب کہ ان کی طرف یہ کتاب منسوب کر دی گئی؟ کیا ہے مطلب، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں بس اتنی بات جو ہم تک معتبر ذرائع سے پہنچی، جو کہ مناظرین ہیں اور جو اس پر مستقل غیر مقلدین کے خلاف کام کرتے ہیں، انہوں نے صراحت سے بتایا ایک شخص تھا جو مولانا کی مجلس میں آتا جاتا تھا، اس کے اخیر میں لفظ ایسی لکھا تھا. پہلے اس کتاب کو میرے پاس پرانا نسخہ بھی تھا، اسی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس شخص وہ غیر مقلد تھا اور حضرت کا نہ خلیفہ تھا نہ کچھ. حضرت کی مجلس میں آتا جاتا تھا، ایک دم سے اس نے یہ کتاب حضرت کی طرف منسوب کی ہے. اچھا چلیے ٹھیک اوکے.